السلام علیکم ناظرین، میں نرگس زہرا آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اور بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، آج کا موضوع اہم ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ ایک ایسا موضوع جو جذباتی حساب سے بہت الجھا ہوا ہے، جس کے گورکھ دھندے ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے خاندانوں سے اور ہماری نسلوں سے نہیں سلجھائے جائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسے کون سے گورکھ دھندے کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں جی، ہم دہشت گردی پہ بات نہیں کر رہے، ہم بے روزگاری پہ بات نہیں کر رہے، ہم ماحولیاتی جو مسائل ہیں ہم ان کی بات بھی نہیں کر رہے، ہم حکومت ٹوٹنے کی بات بھی نہیں کر رہے۔ ناظرین، ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے، جس پہ ہم نے کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جو ان تمام مسائل اور حقائق سے زیادہ اہم، زیادہ مشکل اور زیادہ الجھی ہوئی چیز ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں آج ان سب لوگوں سے جو کہ میری زبان سمجھ سکتے ہیں، ان سب لوگوں سے جو کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا شکار ہیں، اس موضوع پر روشنی ڈال سکوں۔ اور یہ موضوع ہے جی ایکسٹرا میرٹل افیئرس۔ حضرات اور خواتین کے شادی شدہ ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں ایسے تعلقات ہونا جو کہ قابل اعتراض ہیں، جو کہ 4 شادیوں کی اجازت کے باوجود، جو کہ طلاق کو حلال دیے جانے کی اجازت کے باوجود ضروری ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، کب، کیسے کوئی بہن، کوئی بھائی اس طرح کے تعلقات کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بہت کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے نامہ اعمال، اس کے بعد نفسیات، اس کے بعد گھر، اس کے بعد معاشرہ۔ ناظرین، 2012 کی بات ہے، امریکہ، بہت ماڈرن ملک، ہالی ووڈ، اور CIA کا ڈائریکٹر ڈیوڈ پیٹریاس اپنی بیوی پر چیٹ کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ FBI کو ثبوت مل گئے کہ ڈیوڈ پیٹریاس جو ہے وہ کنفرمڈ ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر میں انوالوڈ ہے، اور سوچئے اس کو ریزائن کرنا پڑا۔ ایک ایسا ملک جہاں پہ ہمارے حساب سے کرسچینٹی ہے، یہودیت ہے، اسلام کی ویلیوز کو فالو نہیں کیا جاتا، کپڑے پورے نہیں پہنے جاتے، انفیڈلز رہتے ہیں نا، وہاں پہ وہ رہتے ہیں جو نان بلیورز ہیں، وہاں پر وہ رہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کا قانون شادی کے بندھن کو اتنا مقدس جانتا ہے کہ ان دا مڈل آف وار آن ٹیرر پوری دنیا کے سامنے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اتنے اہم عہدے پر اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ڈائریکٹر جو ہے وہ اپنی بیوی کو چیٹ کرے۔ ناظرین، اس کی وجہ کیا ہے؟ چیٹنگ ایسا ہی ہے جیسے کہ پانی کے صاف گلاس میں کوئلہ ڈال دیا جائے۔ کسی بھی اور گندی چیز کی اگزامپل لے لیجئے۔ چیٹنگ منافقت ہے۔ منافقت شخصیت کو ایسے ہی خراب کرتی ہے جیسے کہ کوئلہ صاف پانی کو پینے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ اپنے پیارے ملک پاکستان پر آتے ہیں، اپنے پیارے معاشرے پہ آتے ہیں۔ فیملی انٹیکٹ ہے، ہم بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فیملی کا جو کلچر ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ جی ضرور ہے، اچھی بات ہے۔ ناظرین، پاکستان کے بارے میں امریکہ کی نیشنل لائبریری آف میڈیسن نے 2013-14 میں ایک ریسرچ کی۔ قریب 2500 مرد حضرات جو ہیں ان کا سیمپل لیا گیا، اور ایکسٹرا میریٹل افیئر کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ کی۔ جیسا کہ موضوع بہت نازک ہے تو انونیمس رکھا گیا۔ ناظرین، 80% حضرات نے یہ مانا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو چیٹ کیا ہے۔ اچھا، ظلم یہ دیکھیے کہ چیٹ کیا ہے، عورت کے لیے بھی چیٹ کیا ہے، مرد کے لیے بھی چیٹ کیا۔ 31% نے کہا کہ ہم نے مرد کے لیے اپنی بیوی کو چیٹ کیا۔ میں بہت زیادہ اسلام پڑھنے کا دعویٰ نہیں کرتی، میں بہت زیادہ اسلامی مفکر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، لیکن میرے وہ تمام بہن اور بھائی جو میری یہ بات سن رہے ہیں، پلیز اب قوم لوط کے بارے میں ایک دفعہ جا کر پڑھ لیجئے، ان پہ آنے والا عذاب پڑھ لیجئے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، دنیا جہان کی نفسیات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور دنیا جہان کی اسلامک ریسرچ، بیہیویئرل ریسرچ اور آپ کی جو سوشیولوجیکل، اینتھروپولوجیکل ریسرچز ہیں
وہ اس چیز کو ایک بیماری مانتی ہیں۔ دوسری چیز، 65% حضرات جو ہیں جی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کرنے پر پچھتاوا نہیں ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی توجیہ دینے کی کوشش کی، کوئی نہ کوئی وجہ دینے کی کوشش کی، اور اکثر نے جو وجوہات دیں ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ، ناٹ فیلنگ کانفیڈنٹ ان فرنٹ آف وائف، بیوی کا آپ سے زیادہ اچھا ہونا اور بیوی کے سامنے با اعتماد محسوس نہ کرنا مردوں میں ایک پرابلم کریٹ کرتا ہے جی، جس کو فرائیڈ ڈسپلیسمنٹ سنڈروم کہتے ہیں۔ ڈسپلیسمنٹ سنڈروم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے ہل جاتے ہیں، آپ کا شخصی اعتماد ختم ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کسی انسان کے سامنے کھڑے کیسے رہیں، روزمرہ معاملات پہ اس سے بات کیسے کریں، رومانس تو دور کی بات ہے، آپ کمپینین شپ اس کے ساتھ کیسے لے کر چلیں اگر وہ آپ سے زیادہ بہتر ہے۔ کچھ نے کہا ان امپلائمنٹ ہے جی، ہم بہت بے روزگار ہیں تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یہاں پہ میرا ایک بہت سوالیہ نشان ہے، اور میرا اس بارے میں چونکہ علم کم ہے تو میں آپ کے سامنے سوالیہ نشان چھوڑ دوں گی کہ اگر آپ ان امپلائڈ ہیں تو آپ کے پاس ایکسٹرا میرٹل افیئر چلانے کے لیے ٹائم، انرجی، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اٹ شوڈ ریکوائر سم تھنگ، کچھ تو آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، کسی کو چائے پہ لے جانے کے لیے، کسی کو کھانے پہ لے جانے کے لیے، کسی کو گفٹ کے ساتھ پیمپر کرنے کے لیے۔ خیر، اس کا سوالیہ نشان یہیں پر چھوڑتے ہیں۔ یا پھر ان امپلائڈ حضرات جو ہیں وہ شاید اپنی بیویوں کے پیسے سے کرتے ہوں گے، خدا جانتا ہے، لیکن اس معاملے میں میرا علم جو ہے وہ یہیں اسی سوال تک جی منحصر ہے۔ میں ٹیم کا نام نہیں لوں گی، سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی ٹیم تھی، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے قریب 2016-17 میں یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں جو معاشرتی مسائل آ رہے ہیں نفسیات کو لے کر، وہ زیادہ تر ایکسٹرا میرٹل افیئرس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کچھ بچے اور بچیوں کی ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو انہوں نے فیلڈ میں ریسرچ کے لیے بھیج دیا۔ چند سو لوگوں کا سیمپل لیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے جی کہ لاہور ایک ایسا شہر ہے جو کہ پنجاب کا گڑھ ہے، تقریباً پورے پنجاب سے، اور اب تو پنجاب سے باہر سے بھی، بلوچستان، کوئٹہ، سندھ، پشاور، کے پی سے یہاں پہ لوگ آ کر رہائش پذیر ہیں۔ تو خواتین اور مرد حضرات جو ہیں ان کے نام انونیمس رکھتے ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنی شادی سے الگ کسی سے کوئی تعلق رکھتے ہیں؟ تو اتنے لوگوں نے یس کہا، اور اس میں خواتین کی تعداد حیران کن حد تک زیادہ تھی۔ اس کے مطابق پاکستان میں 15% خواتین ایسی ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے ہسبینڈ کو چیٹ کرتی ہیں جی، اور چیٹ کرنے سے مراد وہی ہے جو کہ ہوتی ہے۔ آغاز تو ظاہری بات ہے بیبی سٹیپ سے ہوتا ہے، سلام دعا سے ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے کہ اپنے پہلے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا، نامناسب وقت پہ بات چیت کا ہونا، نامناسب طریقے سے بات چیت کا ہونا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب کوئی ایک ایسا ملک جہاں پہ 65% حضرات یہ کہہ رہے ہیں اور 15% خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں وہ ایکسٹرا میرٹل جو ہے وہ اس افیئرس ان میں انوالوڈ ہیں، اس کی اگر اور مگر اور جہت کو چھوڑ دیجئے، لیکن آپ صرف اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اس کے اثرات پہ جی روشنی ڈالتے ہیں۔ لاہور کے فیملی کورٹس میں روزانہ 120 سے 150 طلاق کے کیسز آتے ہیں، جس میں 90% جو ہے وہ انفیڈیلٹی اور چیٹنگ کو ایشو بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے 40 سے 50 ہزار کیسز سالانہ کراچی کے کورٹس میں آتے ہیں۔ یہ وہ کیسز ہیں ناظرین جو کہ ریکارڈڈ ہیں، جو فیملی لیول پہ سیپریشنز ہو جاتی ہیں، جو طلاقیں ہو جاتی ہیں، وہ الگ ہیں۔ اب یہاں پہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ جہاں شادیاں ہوتی ہیں اللہ میاں خیریت سے رکھے وہاں پر اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے ہاں پولی گیمی جو ہے یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت، اس کو لے کے ہمارے مذہب پہ بہت سارے باقی مذاہب کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اعتراضات بھی کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان جو مسلمان ہیں وہ پولی گیمی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو پروموٹ کرنے کے باوجود اگر آپ کی منافقت اور چیٹنگ کا آپ کے معاشرے میں یہ حال ہے تو پھر ہمیں کچھ اور وجوہات پہ جانا چاہیے۔ وجوہات صرف ان امپلائمنٹ نہیں ہو سکتی، وجوہات میں صرف یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بیوی آپ سے زیادہ اچھی ہے۔ کتنے میلز ہوں گے جن کی بیویاں ان سے ہر لحاظ سے زیادہ اچھی ہوں گی اور وہ کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے ہوں گے۔ ایک چیز کا تو میں یقین دلاتی ہوں کہ ایسی خواتین کی شرح جو کہ جان بوجھ کے اپنے شوہر کا اعتماد کم کرتی ہیں وہ بہت کم ہے۔
اور پاکستان میں تو ویسے بھی بہت اوبیڈینٹ قسم کی خواتین ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کا اور اپنے سسرال کا بہت خیال رکھنے والی، اور میجورٹی ایسی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں خواتین و حضرات، ایک بہت اہم جو وجہ ہے وہ ہے میڈیا کی ولگیرٹی۔ اچھا، ولگیرٹی جو ہے جی، اس کے لیے ایک خاص لفظ ہے جو کہ میں یہاں پر استعمال نہیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ پاکستان میں پی ٹی اے کو بار بار کچھ ویب سائٹس بلاک کرنی پڑتی ہیں، بین کرنی پڑتی ہیں۔ لوگ ان کو جب ایکسیس کرتے ہیں تو پھر ان کے آگے فائر وال لگا دی جاتی ہے، یعنی ان کے آگے ایک سافٹ ویئر کا، سائبر کا بیریئر لگا دیا جاتا ہے کہ خدا کے لیے پاکستانیوں کہاں جا رہے ہو بھائی، کیا دیکھنے لگے ہو۔ دیکھیے، وہ جو اس طرح کی ویب سائٹس ہیں ان کو دیکھنا بذات خود ایک نفسیاتی مرض ہے، اور اس کا کلینکل سائیکالوجی میں علاج ہوتا ہے۔ یہ آپ کے بیہیویئرل کوگنیشنز کی بیماریاں ہیں، یعنی آپ کے دماغ کے خلیوں کے خاص کیمیکلز کے ریاکشنز ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے بھائی، ان کا علاج کرائیے۔ ان کی وجہ سے جا کے خواتین کو مت ڈھونڈیے اور اپنے گھروں کو برباد مت کیجیے۔ ولگیرٹی کو دیکھنا اور ولگر ویب سائٹس کے وزٹس، پاکستان جو ہے جی پچھلے 15 سال سے ولگر ویب سائٹس کو وزٹ کرنے والے ٹاپ 3 کنٹریز میں ہے۔ مطلب وٹ اے کریڈٹ، ہم سوچ سکتے ہیں۔ اور اس میں حضرات بھی ہیں اور اس میں خواتین بھی ہیں، خواتین بچ کے نہیں نکل سکتی کہ ہم صرف مسالہ چینل دیکھ کے سو جاتے ہیں۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، لیکن یہ ٹرینڈ خواتین میں، بچیوں میں پایا جاتا ہے۔ میڈیا دو دھاری تلوار ہے جی، بالکل حاضر ہے، لیکن آپ کا گھر تو دو دھاری تلوار نہیں ہے، آپ کا ماحول، آپ کی تربیت، آپ کا فیملی ٹائم، آپ کی کمپینین شپ تو دو دھاری تلوار نہیں ہے۔ دوسری چیز، چانس کا ملنا۔ جب کوئی انسان کوئی بھی قسم کا ولگر کانٹینٹ پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اس مائنڈ سیٹ میں رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا آپ پر اثر ہوتا ہے۔ آپ کے جو ویژولز ہوتے ہیں جی، وہ ایک خاص انزائم آپ کی باڈی میں کریٹ کرتے ہیں، تو آپ اپنے ہارمونز کو انسٹیگیٹ کرتے رہتے ہیں، آپ انہیں اتنا انسٹیگیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نارمل انسان ہی نہیں رہتے۔ پھر آپ کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ایک اندھا تیر ہے، کسی کی دیوار پہ بھی لگ جائے گا۔ اور یہاں پہ تیسری وجہ آتی ہے میرے حساب سے، میری ہمبل اوپینین میں، جو کہ پاکستان میں ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز کی بہت بڑی وجہ ہے، دیٹ از چانس ملنا۔ ایک مرد یا عورت اپنے گھر سے بہت بے چین ہے، ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں یا ان کو کمپنی نہیں دے رہے، فرینڈشپ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کچھ بھی پرابلم لے لیجئے، اس پرابلم کے بعد آپ کے پاس اگر چانس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی لوٹ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس چانس کہاں سے آتا ہے جی؟ چانس آپ کو اپوزٹ جینڈر دیتی۔ اس اپوزٹ جینڈر میں اگر بہت سارا قصور جو ہے وہ حضرات کا ہے تو تھوڑا بہت قصور خواتین کا بھی ہے، جو کہ یہ چانس بننے کو تیار ہوتی ہیں، جو کہ اس خاتون کو ریپلیس کرنے کو تیار ہوتی ہیں، جو کہ 500 باراتیوں کے ساتھ آئی ہوتی ہے، جو کہ اس خاتون کو ریپلیس کرنے کو تیار ہوتی ہیں جو اس وقت بھی ان کے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی۔ تو یہ چانس، میری گزارش ہے کہ یہ چانس حضرات اور خواتین مت بنے۔ بہت چھوٹی سی بات ہے جی، ایکسٹرا میریٹل افیئر کا آغاز جو ہے وہ بہت گہرے کہیں ہرٹ فیلنگ سے ہوتا ہے، بہت ڈیپ سیٹڈ مس کمیونیکیشن ہوتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان میں، جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں آنا ایک عام سی بات ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا میچیور بیہیو کیجئے، ایک دوسرے کو وقت دیں، کمپینین شپ دیں، کبھی اپنے بچے اپنی ماں، ساس، سالی، پھپھو، بہن کے پاس چھوڑیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نکلیں اور اپنے پرابلمز پہ، اپنے ایشوز پہ بات کریں۔ دوسری چیز، ایک دوسرے کی امپرفیکشنز، ہم مومن ہو سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں، ہم فرشتے نہیں ہو سکتے۔ یاد کیجئے ہمیں فرشتہ نہیں بنایا گیا، سو وی آر ناٹ پرفیکٹ، ہم مکمل ہیں ہی نہیں، وہ ایک ہی ذات کرامی ہے۔ تو جو امپرفیکشنز ہیں آپ کے ساتھی کی، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، آپ میاں ہیں یا بیوی ہیں، پلیز ان کو پرائز کریں، ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں اور انہیں ایکسیپٹ کریں اور ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر یہ چیز ٹوٹ جاتی ہے جس کو کہ آپ شادی کا رشتہ کہتے ہیں، اس کے بعد اگر تو طلاق ہو گئی تو مشکل راستہ ہے جی، اور اگر آپ طلاق نہیں کرتے اور فیڈیلٹی پتہ چل جاتی ہے اور 60 سال کی عمر تک اکٹھے رہتے ہیں، پھر تو زندگی آپ کی، آپ کے بچوں کی اور داماد اور بہوؤں کی بھی عذاب ہی ہے، اور میں نے ایسے کئی خاندان دیکھے۔ ایک چیز ہے جی، اس کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک انر ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے،
ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں ناکافی ہوں. اگر حضرت کو لگتا ہے یا خاتون کو لگتا ہے, پلیز آپ کسی کونسلر کے پاس چلے جائیے, جو کہ ہم بار بار کہتے ہیں. کونسلر کے پاس جائیے, گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے پاس مت جائیے, کیونکہ وہ بھی اپنی کچھ خامیاں لے کر آ رہا ہوتا ہے. اور دوسری چیز, ایک عورت نکاح میں ہے اور وہ گھر میں بیٹھی ہے. ایک عورت وہ ہے جس کے ساتھ آپ ڈنر کرنے چلے گئے. آپ 2 زندگیاں خراب کر رہے ہیں بھائی, کب توبہ کا وقت ملے گا آپ کو؟ جس کی زندگی آپ خراب کر رہے ہیں, کل کو اس نے بھی کسی کی بیوی بننا ہے. تو ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ آپ 2 فیمیلز کو وکٹم کر رہے ہیں. آپ ایک وکٹم تھے, آپ نے اس کا بدلہ 2 عورتوں سے لے لیا. اور کئی گھروں میں وہ عورت بھی وکٹم ہے, جس کو اس خاتون کو یا اس کے گھر والوں کو اتنا پیسہ چاہیے کہ ہسبینڈ اوورسیز ہے, اور دین شی ہیز کیپٹ اے بوائے فرینڈ. اور اس میں کیس عرض کرتی چلوں, وہ چونکہ اخبار میں آ گیا ہے تو میں عرض کر دیتی ہوں. ایک خاتون نے اپنے بوائے فرینڈ کو اپنے ہی گھر میں ایز اے ڈرائیور رکھ لیا. کراچی کی کروڑ پتی فیملی تھی جی, اور اس کے ہسبینڈ نے جب ڈیٹیکشن کرائی تو ڈیٹیکٹیو نے ان کے گھر ایک میڈ رکھی, تو معلوم ہوا کہ وہ جو ڈرائیور ہے ایکچولی وہ ایک بہت بڑا ذمہ دار. تو جی نقصان کس کا ہوا؟ تو بات کر لیجئے, ہسبینڈ سے وائف سے بات کر لیجئے. ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. لباس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے کمرے کی 4 دیواری میں ایک دوسرے کو کچھ کہہ لیں, کچھ گلا کر لیں, کچھ بےزتی کر لیں, جب باہر نکلیں پلیز ایک دوسرے کو عزت دیجئے, مان دیجئے, اور اس مان کے ساتھ رسپیکٹ دیجئے. اور رسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد اور خواہشات کی رسپیکٹ کیجئے. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.